مؤذن اذان کی کلمات کہے جب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ذکر کیا جائے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ مؤذن اس بات کی گواہی دے تو سننے والے کو چاہیے وہ کہے پہلے جملے پر صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ، پھر دوسری شہادت مؤذن دے، پھر سننے والا سامنے یہ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اپنے انگوٹھوں کو چومے پھر اپنی آنکھوں پہ لگائے۔ تو فرمایا اس سے اللہ کریم اس کی آنکھوں کے اندر کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی، اس میں محبت کی برکت سے اس کی آنکھیں صحیح رہیں گی۔ جب سرکار کا نام مبارک لیا جائے اور مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو انگوٹھے چوم کر مجھ پہ درود بھیجے گا قیامت کے دن جنت کی طرف میں اس بندے کی قیادت کروں گا۔ جو اس طرح کرتا ہے سرکار کے نام کو چوم کر تو قیامت کے دن جنت کی صفوں میں اس کو خود مصطفیٰ داخل فرمائے گا۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر نام محمد کو چوم کر آنکھوں پر لگایا تو سرکار نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا، میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ اور فرمایا جو علامہ اسماعیل نے ذکر کیا یا پھر علامہ طحاوی نے اس کو ذکر کیا یا امام دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر اس کو ذکر کیا، اب ان احادیث کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تحقیق کرتے ہیں علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں امام دہلوی نے اپنی کتاب مسند الفردوس میں جو اس بات کو لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلال نے اذان دی تو بلال کے لبوں سے جب یہ الفاظ جاری ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ابو بکر نے مصطفیٰ کے نام کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا، سرکار کی ذات پہ درود بھیجا۔ فرمایا اس کو پھر میرے مصطفیٰ نے دیکھا اور سرکار نے فرمایا جس نے میرے دوست کے فعل کی طرح فعل کیا، جیسے میرے خلیل نے، میرے دوست نے، میرے یار ابو بکر صدیق نے میرے نام کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا ہے، جو بھی اس طرح کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ علامہ مولا علی قاری نے اس بات کو پھر انہی کے حوالہ سے لکھا، وہ فرماتی ہیں اس بات کا خلاصہ میں یوں کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جب اذان مؤذن دے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائے، اس عمل کو ہم نے ابو بکر صدیق کا فعل قرار دیتے ہیں کہ سرکار کے نام کو چوم کر ابو بکر نے اپنے آنکھوں پہ لگایا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ابو بکر کا یہ فعل کافی ہے، کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت تمہارے لیے کافی ہے، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، ان کا عمل تمہارے لیے کافی ہے، اس کو لازم کر لو، اس کو لازم پکڑ لو۔ تو پھر اللہ علی قاری فرماتے ہیں یہ فعل ابو بکر صدیق کا ہے اور خلفاء راشدین میں سے ہیں، ان کا فعل ہمارے لیے کافی ہے، ہم نام محمد کو چومیں، ہم سرکار کے نام کو چومیں۔